تو یاسین نال تھے، یاسین نال تھے، نال تھے اٹھ اٹھ جان کر یاسین۔ رمضان مبارک میں صحت مند انسان اکثر اوقات مانگتے نظر آتے ہیں، مختلف مجبوریاں بتا کر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے یا کچھ دینا چاہیے؟ بالکل کچھ نہیں دینا چاہیے جی، ان کو، انہیں ڈسکریج کریں، لیکن ڈانٹنا نہیں ہے، اس کا رائٹ آپ کو اللہ نے نہیں دیا۔ ایون کوئی جھوٹا پروفیشنل بیگر بھی آپ کے سامنے آئے، اسلام نے آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ آپ اسے ڈانٹیں گے، آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھانے میں رپورٹ کریں کہ یہ پروفیشنل بیگرز فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن میں واضح ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اگر تم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے ڈانٹو بھی نہ، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے باوجود بھی آپ جان چھڑانے کے لیے کچھ اسے دے دیں۔ آپ نے دینا ہے تو آپ اسے دعا دیں۔ فقیر آپ کے پاس آئے، ہماری تو یہ عادت ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ جہلم میں اس وقت ہزاروں کی تعداد کے اندر بیگرز موجود ہیں، سارے پروفیشنل ہیں، کیونکہ سارے ایک ہی رنگ و نسل کے ہیں۔ وہ جنوبی پنجاب سے آ کے بستیوں میں آباد ہوئے ہیں، جھونپڑیوں کے اندر۔ ان کا کام یہ ہے کہ بس وہ اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے ہی بچے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کو بھیک مانگنے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ یا بچی آپ سے بھیک مانگنے آئے، ویسے ہی دل پسیج جاتا ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ان کا بڑا کھڑا ہوا ہے، اور دل ان کے اتنے کیڑی جتنے ہیں کہ کوئی جینون بیگر بھی وہاں پہ آ جائے اسے مار کے بھگا دیتے ہیں۔ اگر یہ ہمدردی رکھتے ہوں اور خود بھی وہی زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں بھی موقع دیں کہ یار چلو، اگر 2000 دیہاڑی ہم نے کمائی ہے تو 500 یہ بھی لے جائے، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ باقاعدہ انہوں نے جگہ ملی ہوئی ہے، یہ ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو صبح کے وقت آپ گزرے، ابھی بھی شاید بیٹھی ہوگی یہ ایک عورت، باقاعدہ اسے صبح ایک بندہ ڈراپ کر کے جاتا ہے، شام کو اس کو ریٹریو لیتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ آلموسٹ سمجھ لیں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے جتنی اس کی کمائی ہے، کیونکہ ادھر سے جتنے لوگ جاتے ہیں انہوں نے پھر جی ٹی روڈ پہ ہی چڑھنا ہوتا ہے نا، تو وہ سفر پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہوئے وہ پھر اس نے ایکٹنگ بھی ایسی کی ہوئی ہے، وہ چادر لی ہوئی ہے وائٹ کلر کی، لوگ کہتے ہیں چلو یار سفر پہ جا رہے ہیں دعائیں لیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں تو ایک دو بار اسکول پہ بچوں کو چھوڑنے، کیونکہ یہ کانوینٹ اسکول ادھر پاس میں جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے، تو میں ایک دو بار گزروں، میں اس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے اس کو کہا اللہ سے ڈر، شرم کر، آگے سے جواب نہیں دیا اس نے۔ ہمیں تو پتہ ہے پروفیشنل لوگ ہیں یہ، تو ایسے لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں، بالکل کچھ نہ دیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کا رائٹ رکھتے ہیں، لیکن دھکا دے کے بھگا دینا، مارنا پیٹنا، گالیاں نکالنا، یہ غلط ہے۔ آپ نے اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو نارمل انداز میں کریں، اور وہ بھی علیحدگی میں۔ میں نے بھی اسے جب سمجھایا ہے علیحدہ میں، کسی کے سامنے نہیں، صبح کے وقت، اور سخت سردیوں میں بھی یہ آ کے نہ صبح آپ طلوع فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے، ایجڈ خاتون ہے، پروفیشنل ہے، تو ان کو بالکل پیسے نہ دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے غریب آدمی جو ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے اس طرح، ادروائز جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پبلک میں نکلتے ہی نہیں ہیں مانگنے کے لیے۔ ان کا طریقہ اور ہوتا ہے، وہ اپنے قریبی لوگوں سے پہلے رابطہ کرتے ہیں، کسی سے کہلواتے ہیں، کبھی کسی این جی او کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کا سورس آف انکم ہی یہی ہے، یہ لوگ محنت نہیں کرتے۔ آج کل اب نیا ایک طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، شام کے وقت جب لوگ محنت مزدوری کر کے آفیسز سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے عورت ساتھ اپنے رکھی ہوگی، بیوی،
اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوگا, مرد نے جو ہے نا ایک کدال اور ایک بیلچہ اٹھایا ہوگا. آپ کو روکیں گے اور بتائیں گے کہ جناب آج دیہاڑی نہیں لگی. اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہوئی اور آپ نے ان کے بیلچے کی طرف دیکھا تو وہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح ابھی تیل اس کے اوپر مل کے لے کے آئے ہیں. وہ بیلچہ کبھی بھی زندگی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہوگا, وہ انہوں نے بازار سے خریدا ہوا ہوتا ہے, اور اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ شام کو آپ کو دکھانا ہوتا ہے. ورنہ کبھی زندگی میں وہ چلا ہو تو وہ بیلچہ بتائے گا. آندہ آپ نے یہ بیلچے والے دیکھنے ہیں تو آپ نے یہ چیز آبزرو کرنی ہے کہ وہ بیلچے بالکل نئے ہوتے ہیں. وہ جو کدال بھی اٹھائے ہوتے ہیں نا انہوں نے, وہ بالکل نئے ہوتے ہیں, وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی دیہاڑی کبھی بھی نہیں لگی ہوتی, اور اس بنیاد پہ ان کی دیہاڑیاں روزانہ لگتی ہیں. یہ طریقہ واردات ہے ان کا. اور پھر ہمارے یہ جو لوگ جنہیں شوق ہے زکوٰۃ بانٹنے کا, صدقات دینے کا, صبح سویرے جاتے ہیں جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ان میں جا کے نوٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اب کام کروانا ہے نا انہیں مزدور ہی نہیں مل رہے. یار پورا دن محنت کر کے جو اسے 1000 ملنا ہے, 1-1.5 گھنٹے میں اگر وہ 1500-2000 کما کے چلا جائے وہاں سے, تو اسے اور کیا چاہیے؟